اللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آداب زندگی میں آج ہم زکوٰۃ کے مسائل پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 جو پلرز ہیں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اس میں سے تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے معنی عربی میں کسی چیز کا بڑھنا، چونکہ زکوٰۃ سے ہمارا مال بڑھتا ہے اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا گیا۔ اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہمارے نفس کو بخیلی سے پاک کرتی ہے اور ہمارے مال کو گندگی سے پاک کرتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا۔ شریعت میں زکوٰۃ ایک مخصوص حصہ ہے جو ہمیں اپنے مخصوص مال میں اللہ کی راہ میں نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے، حدیث سے اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں، اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیثوں میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے اور یہ زکوٰۃ ان کو پاک کرے گی اور ان کا تزکیہ کرے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا اپنے نیک بندوں کے بارے میں وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں ایک مقرر حصہ ہوتا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور محروم کے لیے ان کے مال میں حصہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کی فرضیت ہی کو نہیں مانتا، تو بالاتفاق وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے قصداً، جان بوجھ کر کے، تو وہ انسان بہت بڑا گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو حکومت بالجبر اس سے زکوٰۃ وصولے گی، کیونکہ زکوٰۃ ہر انسان جو صاحب نصاب ہے اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ نمبر 1 آزاد کے اوپر فرض ہے، غلام کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 مسلمان ہونا چاہیے، بالغ ہو چاہے نابالغ ہو۔ اگر نابالغ بچے کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کا جو گارجین ہے، جو ولی ہے، وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اور مال نصاب کو پہنچنا چاہیے، جو شریعت نے ایک لمٹ بتائی ہے کہ یہ مال اتنا ہونا چاہیے، اس کو نصاب بولتے ہیں، اس نصاب تک مال پہنچنا چاہیے اور ہجری کیلنڈر کا 1 سال اس مال پر پورا ہونا چاہیے۔ یہ کنڈیشن ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی۔ زیورات میں، سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں، جو استعمال کرتی ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ جو ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں، اسٹور کرتی ہیں، بینک کے لاکر میں رکھتی ہیں، اپنی الماریوں میں رکھتی ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو پہنا جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن راجح بات اور مضبوط بات یہ ہے کہ سونا چاندی کسی بھی طریقے کا ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، استعمال ہو رہا ہو یا اسٹور کر کے رکھا گیا ہو، اگر وہ شریعت کے نصاب کو پہنچتا ہے اور اس پر ہجری کیلنڈر کا سال پورا ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، سونے چاندی کے علاوہ جو اور میٹلز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پلاٹینم ہے، اسی طریقے سے ڈائمنڈ ہے، اس کے اگر زیورات ہیں تو چاہے وہ لاکھوں کے ہوں، کروڑوں کے ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ سونے کا نصاب ہے 20 دینار۔ موجودہ دور میں 85 گرامز جو ہے سونا، وہ 20 دینار کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ، 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کے اوپر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 200 درہم، جو کہ تقریباً 595 گرام، 595 گرام چاندی یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو پورے اس چاندی کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہیں، سونا بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، چاندی کی بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے، مان لیجیے سونا اس کے پاس 50 گرام ہے اور چاندی 400 گرام ہے، تو کیا دونوں کو اگر مکس کر دیا جائے اور کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے تو کیا زکوٰۃ دینی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ سونا اور چاندی الگ الگ جنس ہے، دونوں کو مکس نہیں کیا جائے گا۔ دونوں کا اگر دونوں نصاب کو نہیں پہنچ رہے ہیں تو دونوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کرنسی جو ہمارے دور میں چلتی ہے، چونکہ پہلے کے دور میں کرنسی سونا چاندی چلتی تھی،
آج ہماری جو کرنسی ہے نوٹ کی شکل میں، یہ اسی سونے چاندی کا ایک بدل ہے، ایک الٹرنیٹ ہے. تو کرنسی پر زکوٰۃ ہم کیسے دیں گے؟ تو بہت سارے علماء نے کہا کہ سونے کے حساب سے ہم دیں گے، اور بہت سارے علماء نے کہا چاندی کے حساب سے دیں گے. زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ ہم چاندی کو معیار بنائیں گے، کیونکہ چاندی سستی ہوتی ہے. اگر ہم سونے کو معیار بنائیں گے تو بہت سارے لوگ زکوٰۃ سے چھوٹ جائیں گے. اس میں غریب اور فقیر کی مصلحت نہیں ہے، اس کا نقصان ہے. اس لیے کرنسی میں ہم چاندی کو نصاب بنائیں گے. یعنی اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کرنسی ہے، بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، اور سال پورا ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا، اگر کوئی مان لو قرض دار ہے، کسی نے قرضہ دیا ہے، ہم نے کسی کو قرضہ دیا، 1 لاکھ دیا، 2 لاکھ دیا، اور سال بھر سے وہ قرضہ ہم نے دے کے رکھا ہے، تو جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو کیا اس قرض دی ہوئی رقم کو کیلکولیٹ کریں گے، اپنی زکوٰۃ میں جوڑیں گے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نہیں جوڑیں گے، کیونکہ وہ رقم ہمارے اختیار میں نہیں ہے. زکوٰۃ میں ملکیت کا ہونا ضروری ہے. ہم نے کسی کو قرضہ دے دیا تو ہم مالک نہیں ہیں، تو جب وہ رقم ہمیں ملے گی تب ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے. اسی طریقے سے جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے وہ اپنے اس مال کی زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے. اگر وہ مال اس کا نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا. اگر کوئی انسان قرض دار ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ یہ سوچ کر کہ میں تو قرض دار ہوں، کیا وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے گا. قرضے کے ہونے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی. آپ اگر قرضہ ادا کر سکتے قرضہ ادا کر دیجیے، لیکن جب تک آپ قرضہ ادا نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنی رقم ہے، اتنا سونا چاندی ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو آپ ایز یوزول حسب دستور اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ قرض واپس دینے لائق نہیں ہے، اور وہ شخص واقعی میں ضرورت مند ہے، غریب ہے، تو کیا اس کو جو ہم نے قرضہ دیا ہے اس کو اپنی زکوٰۃ میں ہم مان سکتے ہیں، زکوٰۃ میں سے مائنس کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے زکوٰۃ سمجھ کر اس کو نہیں دیا تھا. اگر قرض دیتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ ہم دے تو رہے ہیں مگر یہ آدمی بہت غریب ہے، مجبور ہے، یہ قرضے کے طور پہ مانگ رہا ہے، میں دے رہا ہوں، اگر اس نے واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو اپنی زکوٰۃ میں سے اس کو مائنس کر دوں گا. اگر قرض دیتے وقت ہی یہ نیت تھی تب تو اس کو مائنس کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اگر صرف بطور قرض دیا تھا اور بعد میں اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے تو آپ اس کو قرض میں سے مائنس نہ کریں. زیادہ مضبوط بات دلیل کے اعتبار سے یہی لگتی ہے. زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ سورہ توبہ کی 60 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف ذکر کی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ فقراء کو اور مساکین کو. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں ہے تو اس کے پاس لیکن ضرورت بھر کا نہیں ہے، وہ کما رہا ہے مگر اتنا نہیں کما پا رہا ہے کہ اپنے بال بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، تو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے والعاملین علیہا، حکومت زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے جو ورکرز رکھتی ہے اور جن کو زکوٰۃ وصولنے کے لیے بھیجتی ہے، ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہیں، ان کا بھی فنڈ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور کوئی نیا اسلام اس نے قبول کیا ہے، اس کو اسلام کے اوپر جمانے کے لیے، اسلام پر ثابت قدم کرنے کے لیے کچھ رقم دے کر کے اس کی دل جوئی کی جا سکتی ہے. یا کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اپنے معاشرے میں وہ پاورفل ہے، اس کو کچھ رقم دے دی جائے تو وہ مسلمانوں کے حق میں نقصان پہنچانے سے لوگوں کو بچائے گا یا اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا. ان سارے فنڈز میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کے آزاد کرنے میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. آج غلامی کا دور نہیں ہے. اگر آج کوئی مسلمان بے قصور جیلوں میں ہے، قیدوں میں ہے، اور جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو اس کی رہائی کے لیے، اس کے کیس وغیرہ کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے والغارمین، قرض دار ہے کوئی انسان جو ہے اس نے قرضہ لے لیا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، یا کوئی حادثہ ہو گیا اور وہ قرض دار ہو گیا، تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ قرضے کی ادائیگی کر سکے، تو آپ زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے اس کے قرضوں کی ادائیگی کروا سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں
دین کے جو کام ہیں، دعوتی کام ہیں، اور وہ ساری چیزیں بھی جو ہے بہت سارے علماء کے نزدیک وہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آتی ہیں، تو آپ دعوت الی اللہ کے کاموں میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ فریضۃ وابن السبیل، اور آخری چیز کیا ہے، کوئی مسافر ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں ضرورت مند نہ ہو، لیکن سفر میں لٹ گیا، اس کا مال چوری ہو گیا، تو اس کی اتنی مدد کہ وہ اپنے منزل تک واپس چلا جائے، اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے ٹوٹل 8 مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر بیان کی ہیں۔ زکوٰۃ کے بھی مسائل اور بھی ہیں، ہم انشاءاللہ کل اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔